السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبیلے اور علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مختلف شہروں اور ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ایک عظیم سفر تھا جو ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی ہمسفر حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ نہ صرف ایک پاکیزہ اور نیک دل خاتون تھی بلکہ ان کی خوبصورتی کا چرچا بھی دور دور تک تھا۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب وہ دونوں مقدس ہستیاں اپنی ہجرت کے دوران مصر کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کے ظالم بادشاہ کے درباریوں نے حضرت سارہ کو دیکھا۔ وہ ان کی بے مثال خوبصورتی سے بہت مسحور ہوئے اور فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے جو الفاظ کہے وہ کچھ یوں تھے: اے بادشاہ، آج ایک شخص ہمارے علاقے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہایت حسن والی عورت ہے۔ ایسی عورت نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھی جائے گی۔ اس وقت مصر کا بادشاہ انتہائی ظالم اور مغرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے غرور سے بھرے لہجے میں حکم دیا: اس عورت کو فوراً میرے دربار میں لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں اللہ سے مسلسل دعا کر رہے تھے: اے اللہ، تو ہماری عزت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ ان کی یہ دعا ابھی لبوں پر ہی تھی کہ درباری حضرت سارہ علیہ السلام کو محل میں لے گئے۔ محل کی شاندار عمارت، اس کی چاق چندری نشانیاں اور ظالم بادشاہ کا چہرہ دیکھ کر حضرت سارہ کے چہرے پر سکون قائم رہا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک بری نیت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اس کا مقابلہ ایک عام عورت سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک ولی کی ہمسفر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے اور وہ بے بسی کے عالم میں زمین پر گر پڑا۔ اس کا سارا غرور ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ وہ تڑپنے لگا اور لرزتی ہوئی آواز میں حضرت سارہ سے التجا کرنے لگا: اللہ کے لیے میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا کی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ کا جسم دوبارہ حرکت کرنے لگا، لیکن اس بدبخت کے دل میں پھر سے وہی بری نیت آ گئی۔ وہ دوبارہ حضرت سارہ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا جسم اکڑ گیا اور وہ خوفناک تکلیف کے عالم میں زمین پر تڑپنے لگا۔ اب کی بار اس پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ چیخ کر بولا: اے عورت، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تمہارے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے۔ میں آج سے جان گیا ہوں کہ اللہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سرکشی ابھری، لیکن تیسری بار بھی جب اس نے کوشش کی تو پھر وہی عذاب اس پر نازل ہوا۔ اب بادشاہ کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔
اس نے تھکے اور کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آج سے تم آزاد ہو، تم یہاں سے بخیر عافیت جا سکتی ہو۔ اس خوف اور پشیمانی کے عالم میں بادشاہ نے ایک اور عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو شاہی محل میں ناز و نعمت میں پلی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا، لیکن اس وقت تک وہ بھی اپنے باپ کی دولت اور طاقت کے زیر اثر زندگی گزار رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، میں تمہیں ان کے حوالے کرتا ہوں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یوں اس شہزادی کو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ بھیجا دیا گیا۔ اس شہزادی کا نام حضرت ہاجرہ تھا، جو بعد میں حضرت ابراہیم کی دوسری عورت اور اللہ کے ایک اور جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی اور اللہ کے ایک اور عظم نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی۔ شہزادی حضرت ہاجرہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ محل کی آجائشوں نکال کر ایک اللہ کے ولی کے سادگی زندگی کا حصہ بننا کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ نہایت صابر اور شکر گزار خاتون تھی اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی قسمت نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر تھی جو انہیں ایک اعلیٰ مقام تک لے جانے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور حضرت سارہ کی گود ابھی تک خالی تھی۔ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ وہ دن رات دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، لیکن جب ان کا انتظار مزید بڑھا تو ایک دن حضرت سارہ نے اپنے شوہر سے خود کہا، ابراہیم، میں چاہتی ہوں کہ تم ہاجرہ سے نکاح کر لو، شاید اللہ ان کے ذریعے تمہیں اولاد عطا فرما دے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ یہ حضرت سارہ کی عظیم اثر تھا۔ ان کی عظمت کا یہ ایک ایسا نمونہ تھا جو آج بھی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے یہ بات کہی، کسی جبری یا مجبوری کے تحت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ کچھ وقت گزرا اور پھر وہ خوشخبری آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ وہ یہ بچہ تھا جو آگے چل کر قربانی کی عظیم سنت کا نشان بننے والا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کے ذریعے مکہ کی وادی آباد ہونی تھی، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی نسل سے نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ حضرت ہاجرہ کی زندگی اس کے بعد بھی آسان نہ تھی۔ محل کی آجائشوں کے بعد صحراؤں کی تاپتی دھوپ اور وادیوں کی تنہائی ان کا مقدر بنی، لیکن وہ ہمیشہ صبر اور شکر کرتی رہی۔ ایک دن اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے باغی وادیوں میں فاران میں چھوڑ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان کا یقین ڈگمگا سکتا تھا، لیکن حضرت ہاجرہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پر شک نہیں کیا۔ انہوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصابات میں جواب دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے الفاظ ایمان کی پختگی ثبوت تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہی یقین ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ جب پیاس کی شدت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے حال کر دیا اور ان کے پاس کوئی پانی نہ رہا تو یہی حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بےتاب سی دوڑی۔ 7 بار یہ سفر کیا۔ اللہ نے ان کی اس کوشش کو قبول کیا اور ان کے بیٹے کی یڑیوں کے پاس سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ قربانی آج بھی حج کا رکن بن کر ہر سال لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔